بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 22۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپا ہمیں معاف کر دو، وہ معیز تھا، وہ رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا اماں بہت بیمار ہیں، وہ پہلے جیسی نہیں رہیں، وہ سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں وہ کہہ رہا تھا اور کوئی دھیرے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے، آج ہمایوں بھائی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ہمیں بددعا مت دینا آپا۔ جاؤ موئس، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپا دعا کرو آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بددعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ موئس، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے، تمہارا شکریہ۔ موئس تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کے غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائے فواد بھائی پلیز، میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں، مجھے ابھی اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان تمام سالوں کے منافع ہم سمیت فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں، ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کے بیڈ کے پائنتی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم اور شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کے پائنتی پر چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا۔ آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی تھیں، ان میں سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگھتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی۔ وہ آہستہ سے مڑی، ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ وہ چوکھٹ تھی جس پہ وہ کبھی سواری بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا تھا، اور پھر وہ پورے کس سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔
اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ رہے تھے، مانگتے ہی آئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط عکس کیا تھا۔ میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے؟ ایس پی صاحب، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ رشتے دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویریں تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں۔ محمل، یقین کرو، میں 1 منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہنے پر یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا؟ کیوں نہیں آپ نے وہ تصاویر موئز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھڑا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا۔ آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل، وہ بے یقین تھا، معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے رہ گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کے محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باہر کو بھاگی۔
آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کو بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ 2 آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پر لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ وہ اب معذور ہو گئی ہے، ایک بے کشش عورت بن گئی ہے۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو وہ مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال پہ انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا، ایک نہ ایک دن وہ پھر سے کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودگی سا بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟
اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے مرکز کی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پر بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پر کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے نقطے اسکرین پر موجود شخص کے کوٹ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا تھا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے۔ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریز لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پر سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا۔ سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے۔ وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پورے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا، کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔
ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی اب بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوشچن؟ اس نے رک کر ہال میں نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل زبان ہے اور پیچیدہ، اور یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک میں عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ لڑکی نے لاجواب ہو کر ایک گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک سوال ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلی والی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ دل میں گداز نہیں پیدا ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر باغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھونچکا رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر ان سے قرآن کی تلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کے پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا۔ ایک طرف میز تھی، میز پر تہہ کی ہوئی جانماز بھی ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلویٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑواتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ
उस शख्स पे हैरान होते थे जो झूठ बोलता हो। इसीलिए उन लोगों को कुरान दिया गया था और इसीलिए हम इसकी समझ से महरूम कर दिए गए हैं, क्योंकि ना तो हम सच बोलते और ना अमानत का ख्याल रखते हैं, भले वो किसी जिम्मेदारी की अमानत हो, किसी की इज्जत की या किसी के राज की। महमिल मुस्कुराकर टीवी स्क्रीन को देख रही थी। वो सेमिनार मलेशिया से लाइव आ रहा था। सेमिनार ख़त्म होते ही तैमूर ने फ़्लाइट लेनी थी और वो जानती थी कि रात के खाने पे वो इनके साथ होगा। अभी उसने तैमूर के लिए स्पेशल डिश की तैयारी भी शुरू करनी थी। सो वो प्रोग्राम छोड़कर उठ खड़ी हुई। तैमूर के लिए खाना वो हमेशा अपने हाथों से खुद तैयार करती थी। एक एक सब्ज़ी खुद काटती थी। हाँ, आगा जान का परहेज़ी खाना मुलाजमा बना लेती थी। वो सीढ़ियों की एक तरफ से निकलती हुई आगा जान के कमरे के दरवाजे के बाहर रुकी और इसे हौले से खटखटाकर खोला। आगा जान, आपने नाश्ता कर लिया? वो बेड पर लेटे थे। उनके होठ फालिश के बायस ज़रा टेढ़े हो गए थे। इसकी आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। जब से वो अपनी औलाद पे बोझ बने थे, महमिल उन्हें अपने पास ले आई थी। तैमूर कह रहा था वो रात तक पहुंच जाएगा। वो आगे बढ़ी और खड़े खड़े उनका हाथ नरमी से थामे बताने लगी, मैं रात को कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हूँ। कितने दिनों बाद हम तीनों इकट्ठा खाना खाएंगे, है ना? आगा जान ने फिर मुस्कुराने की सही की। इस कोशिश में उनकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। आप फिक्र मत किया करें, मैं हूं ना आपके पास। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, आपको भी शिफा देगा। इसने नरमी से उनके आंसू साफ किए। अच्छा, मुझे मस्जिद में एक लेक्चर देना है, बस घंटा लगेगा। मैं अभी चलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी। फिर डिनर की तैयारी भी करनी होगी। वो घड़ी देखती जाने के लिए मुड़ी। आगा जान अब सिसक सिसक कर रो रहे थे। बाहर आकर वो सीढ़ियों के पास लगे आईने के सामने रुकी। सामने कील पर उसकी पोनी टंगी थी। उसने पोनी उठाई और लंबे बाल समेटकर ऊंची पोनी में जकड़े। फिर एक नज़र आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। वो आज भी इतनी ही तरोताज़ा और ख़ूबसूरत थी जितनी बरसों पहले हुआ करती थी। वो ऊंची पोनी आज भी उस पे इतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी पहले लगती थी। और आज भी हर सुबह वहीं जाती थी जहाँ पहले जाया करती थी। इसने टीवी बंद किया था। तैमूर का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और मेज़ से अपना बैग और सफ़ेद जिल्द वाला कुरान उठाए आगा हाउस से बाहर निकल गई। वो मस्जिद जाने से कबल 15 मिनट के लिए बस स्टॉप ज़रूर जाया करती थी। इसे कई बरसों से उस सियाफाम लड़की की तलाश थी जिसने इस तक कुरान पहुँचाया था। वो एक दफ़ा इससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। सुनहरी सी सुबह उतरी हुई थी। दूर कहीं परिंदे बोल रहे थे। वो धीमी रफ्तार से चलती सफ़ेद जिल्द वाला कुरान सीने से लगाए बेंच पर आ बैठी। हर सुबह की तरह आज भी वो इसी उम्मीद पे इधर आई थी कि शायद वो लड़की आ जाए। रात को बारिश हुई थी। सुरमई सड़क अभी तक गीली थी। वो सर झुकाए उदास सी बैठी सड़क पर चलती चूटियाँ देख रही थी। 15 मिनट ख़त्म होने को आए थे मगर वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मायूस होकर
محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پر کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینس پہ کرتا پہنے، چنگم چباتی، قدرے جھنجھلائی ہوئی سی وہ دھب سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے ایک بٹن زور سے دبایا، موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا، جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا ہوا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چنگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنے کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا، جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، وہ متجس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد بامشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پر بسنے والی لڑکی، جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کی دل کی بات نہیں سمجھتا، اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ یکدم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔